بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تعالی وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وقال اللہ تعالی وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز میں پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ طیب الثنا کی بارگاہ بےکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے جس نے عرض وطن کے محافظوں کی بر وقت کارروائی کے نتیجہ میں اپنی مدد و نصرت نازل فرمائی اور دشمن نے جو رات کے اندھیرے میں عرض وطن پر حملے کی جسارت کی، پاکستان ایئر فورس، پاک آرمی اور پاک بحریہ نے اللہ تعالیٰ کی تائید اور اس کی مدد و نصرت سے وطن عزیز کا نہ صرف کامیابی سے دفاع کیا بلکہ دشمن کو آن کی آن میں ناک و چنے چٹوائے۔ اور جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں یقیناً پاکستانی قوم کے لیے بڑی حوصلہ افزا ہے۔ آزمائش کی اس گھڑی میں پاک فوج نے اور عرض پاکستان کی عوام نے جس اتحاد، یکجہتی، صبر، تحمل، استقامت اور دانشمندانہ حکمت عملی کا مظاہرہ کیا وہ یقیناً قابل ستائش ہے، جس پر پاک فوج زندہ باد، عوام پاکستان پائندہ باد اور پاکستان تا دام قیامت زندہ باد پائندہ باد۔ گزشتہ دنوں کے مبارک کے حالات کچھ ایسے تھے کہ جس کے تناظر میں جہاد، اتحاد اور پاکستان، اس موضوع پر کچھ ملفوظات آپ کے گوش گزار کیے تھے۔ آج کی گفتگو رب تعالیٰ کی
مدد و نصرت کے نتیجے میں فتح یابی پر بارگاہ رب العزت میں سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تشکر و اطمینان کے جذبات کے ساتھ اس عزم کے اعادہ کے لیے ہے کہ عرض وطن پہ بسنے والوں نے جس یکجہتی کا اتحاد کا مظاہرہ کیا اس اتحاد کو قائم رہنا چاہیے۔ آج کی بات کا آغاز میں نے کیا تھا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کے بعد آیت عرض کی تھی وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اور اس کے بعد جو آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم عنقریب شکر کرنے والوں کو بدلہ دیں گے۔ ان تمام آیات کی تلاوت اسی تناظر میں ہے کہ بحیثیت قوم ہمیں رب تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اعلیٰ کلمات اللہ کے لیے متحد اور متفق بھی رہنا چاہیے، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ سے اس شکر کے نتیجے میں اچھی جزا، اچھے بدلے کے متمنی اور امیدوار بھی رہنا چاہیے۔ جو شکر ادا کرتا ہے رب تعالیٰ نے اس سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اور نعمتیں عطا فرمائے گا۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورہ ابراہیم۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا، میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ اور پھر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، بس تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ گویا اگر ہم رب تعالیٰ کی بندگی کا دم بھرتے ہیں، اور یقیناً ہم اللہ کے بندے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے ہم اپنے رب کے حضور عرضگزار ہوتے ہیں، اے مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ دشمن نے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا، رب تعالیٰ کی مدد نازل ہوئی۔ پاک فضائیہ نے، پاک فوج نے، پاک بحریہ نے بڑی کامیابی کے ساتھ، بڑے عزم، بڑی ہمت اور بڑے حوصلے کے ساتھ، اور یہ بات بھی آپ لوگوں نے سوشل میڈیا کی وساطت سے دیکھی، وہ پائلٹس جو جنگی جہازوں پر سوار ہو کر
نکلے تھے وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹس پر سائن کر کے نکلے تھے. ڈیتھ ورنٹ گویا وہ اس جذبے کے ساتھ نکلے تھے کہ ہمیں اپنی زندگی عزیز نہیں ہے، اپنے وطن کی حفاظت، اور اس کام کے لیے ہمیں شہادت مل جائے مگر وطن کی شان آن اور بان پر کوئی آنچ نہ آئے. وہ سائن کر کے نکلے تھے. تو جو قومیں موت سے لڑنا سیکھ جاتی ہیں، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینا سیکھ جاتی ہیں، انہیں پھر دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی. اور اہل ایمان ان کی تو شان ہی یہ ہے، شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. وہ تو لڑتے ہی شہادت کے لیے ہے کہ اگر موت آ گئی شہید ہو جائیں گے، زندہ واپس آ گئے تو غازی ہوں گے. اور ہر دو کاموں میں رب تعالیٰ نے ان کے لیے عزتیں رکھی ہیں. سو شہید کی شان، انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ، تمہیں اس کا شعور نہیں. شہید کی شان، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ اللہ کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں، انہیں اللہ کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. تو جس کے دل میں جذبہ شہادت ہو وہ پھر موت سے نہیں ڈرتا. اور بڑی سادہ سی بات ہے، اپنی جان سے بڑھ کر عزیز اللہ اور اس کے رسول کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور جب وہ جان عزیز بھی قربان کرنے کو بندہ تیار ہو جاتا ہے، پھر کس کی مجال اس کا مقابلہ کر سکے. اب یہ وقت ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا، مقام شکر ہے. اور اس کے ساتھ یقیناً پاک فوج میں وہ فضائیہ ہے، وہ بری ہے، وہ بحری ہے، کامیاب ملک کا دفاع کیا. اور یقیناً وہ امیج جو گزشتہ دنوں میں، گزشتہ مہینوں میں، گزشتہ سالوں میں پاک فوج کا گرتا جا رہا تھا، ان کے اپنے معاملات ہیں، اس پر اس وقت موضوع زیر بحث نہیں، مگر گرتا جا رہا تھا. پاک فوج اپنے مختلف امور کی بنا پر متنازع ہوتی جا رہی تھی. اس جنگ کے نتیجے میں ان کے مورال کو بھی اللہ تعالیٰ نے بلند کیا، قوم کے ان پر اعتماد کو بھی اللہ تعالیٰ نے بلند کیا. ان کی مہارت، ان کا فن، ان کی سپاہ کاری، ان کی سپاہ سالاری، ہر شہر نے قوم کے دل میں پاک فوج کے لیے عزت اور احترام کو پیدا کیا. اور اس موقع پر جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہیں ان شہداء کی شہادت کو بھی سلام پیش کرنا چاہیے جو اس کام میں شہید ہو گئے، خواہ وہ سویلینز تھے یا پاک فوج کے جوان تھے، مگر ان کا خون رنگ لایا. سو کی شہادتوں کو بھی سلام. اور اس کے بعد
پاک فوج کو بھی سلام اور ان کے لیے کلمات تشکر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ ایسے وقت میں پاک فوج من حیث الادارہ، من حیث انسٹیٹیوشن سلام عقیدت ہے ان کے لیے، اور ان کے لیے بھی کلمات تشکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے عزم کو، ان کے حوصلے کو اور ان کی جنگی مہارت کو مزید بام عروج تک پہنچائے کہ دنیا کی کوئی ریاست، کوئی ملک عرض وطن کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ اور اس کے ساتھ یہ سب سے پہلے بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد اللہ ہی کی طرف سے تھی، مدد اللہ ہی کی طرف سے تھی۔ اور اہل ایمان کا تو عقیدہ اور ایمان ہے کہ وہ اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پر نظر رکھتے ہیں۔ وہ اپنی ظاہری طاقت پر نہیں، افرادی قوت پر نہیں، اسلحے پر نہیں، بلکہ یہ سارے اسباب عطا کرنے والی ذات حق تعالی اس کی مدد کے امیدوار بھی رہتے ہیں اور اس کی مدد کا یقین بھی رکھتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے مدد فرمائی بالکل اسی طرح جیسے قرآن نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں بھی تمہاری مدد فرمائی تھی۔ اہل حق جب بھی ایسی آزمائش سے دوچار ہوں گے یا ہوئے ہیں اور ان کی توجہ رب تعالیٰ کی طرف ہوئی ہے، رب تعالیٰ نے کبھی محروم نہیں کیا۔ اور یہ منظر چشم فلک نے دیکھ لیا، چشم فلک نے دیکھ لیا کہ 3 گھنٹے 45 منٹ میں دشمن گھٹنوں کے بل بھی آیا، اس نے عالمی طاقتوں سے رابطہ بھی کیا، اور سادہ لفظوں میں کہیں ان کی منتیں بھی کی ہماری جان بچاؤ۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان، اہل پاکستان اور پاک فوج ان کے مورال کو بلند بھی کیا۔ یہ سارا کچھ جہاں رب کی مدد، پاک فوج کی فنی مہارت اور پاکستان کے عوام کی یکجہتی اتحاد کے نتیجے میں ہوا، وہاں یہ بات بھی اب آگے ملحوظ خاطر رہنی چاہیے۔ اس آزمائش کی گھڑی میں اگر پاکستان جو مختلف سیاسی تعصبات، مذہبی تعصبات، لسانی تعصبات، علاقائی تعصبات اور پتہ نہیں کن کن چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں جو کہ بامی طور پر نفرتیں پیدا کرتی ہیں ان میں پٹا ہوا تھا، ساری قوم نے اتحاد کے پرچم کو اٹھا، اتحاد کے پرچم کو تھاما، یک زبان ہوئے، یک جان ہوئے، یک آواز ہوئے، اللہ کی مدد بھی آئی، کامیابی بھی ملی۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کی خیرات بھی ملی۔
اور ہم خطایاب کے ہوئے۔ اب وہ وقت گزر گیا، کامیابی سے گزر گیا۔ من حیث القوم اب ہمارے کرنے کے کام ہے۔ انفرادی طور پر اللہ کا شکر ادا کریں، اجتماعی طور پر اللہ کا شکر ادا کریں، جو ہو سکے اسی شکرانے میں صدقہ و خیرات کریں، اور وطن عزیز کی وفاداری کے لیے تجدید عہد کریں۔ اور اس سے اگلا کام، جو خرابیاں، جو کوتاہیاں، جو اعمال ہماری بد نصیبی کو دعوت دینے والے تھے، ان سے کنارہ کریں، نیک اعمال کی طرف رجوع کریں جو حق تعالیٰ کی بندگی سے عبارت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے عبارت ہے، اور وطن عزیز کی وفاداری سے عبارت ہے۔ اب ایسے حالات میں جب یہ کچھ کر لیں گے تو پھر یاد رکھ لیں، ہمیں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام، جن کے قوم کو سورہ یوسف میں رب تعالیٰ نے بیان کیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جاتا۔ من حیث القوم ہم اس طرف آئیں کہ جو کچھ بھی انتقامی سطح پر ہم اہل پاکستان مقتدر رکھ کے اپنے مخالفین کے ساتھ روا رکھتے ہیں، روا رکھتے چلے آ رہے ہیں، قومی یکجہتی کے فروغ کے لیے ان انتقامی کارروائیوں سے کنارہ کریں، ان انتقامی کارروائیوں سے کنارہ کریں۔ ایسے کلمات، ایسے الفاظ جو قوم کو تفریق کریں، ان الفاظ کی ادائیگی سے ہماری قیادتوں کو گریز کرنا چاہیے۔ اور شومی قسمت، کل ہی کوئی تقریب تھی اور ہمارے مقتدر حلقوں کی ایک نمائندہ، اس نے جو تقریر کی وہ قابل مسمت تھی۔ ابھی تو ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا اتحاد و یکجہتی کے اس مظہر کو، اور کوئی بھی بن سکتا، پھر کوئی تفریق کے بیج بونے لگے، تو یہ بد نصیبی، یہ بد نصیبی، ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ اپنی بات کو اختتام پر لاتے ہیں، اب کرنے کے کام ہے عہد کی تجدید، نیک اعمال تک رجوع، قومی یکجہتی اور اتحاد، اور دشمنی کی بجائے عملی حکمت عملی جو حکمت و دانش پر مبنی ہے، جو قوم کو متحد رکھنے پر مبنی ہو، جو قوم کو باشعور کرنے پر مبنی ہو، جو قوم کو باعزم رکھنے پر مبنی ہو، جو قوم کو زندہ قوموں کی صف پہ کھڑا کرنے پر مبنی ہو، ایسی حکمت عملی اپنانا ہوگا۔ یہ وقت ہے شکر ادا کرنے کا، یہ وقت ہے شکر ادا کرنے کا، اے قوم وفا ہوش میں آ جانے کا۔ اور بات کو ختم کر رہا ہے اس شعر پر، اللہ کی تائید ہو جس قوم کے ساتھ، اللہ کی تائید ہو جس قوم کے ساتھ، دنیا کی کوئی طاقت
اس کو جھکا نہیں سکتی۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو جھکا نہیں سکتی۔ پاک فوج زندہ باد، شہدائے پاکستان پائندہ باد، عوام پاکستان زندہ باد۔ اللہ پاک ہمارے حال کو کرم فرمائے۔ جو کچھ معروضات میں نے عرض کی آپ تک پہنچی، اللہ کرے ہم ان چیزوں پر سوچنے والے، اور اللہ کرے یہ آواز اقتدار کے آوازوں تک بھی پہنچے اور وہ بھی ہوش کے ناخن میں رب کی بندگی اور اتحاد کی طرف آئیں، نہ کہ غرور و تکبر اور اختراع کی طرف۔ وما علینا الا البلاغ۔